ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قبر کے بیان کے بارے میں لیکچر سٹارٹ ہوئے ہیں، آج اس کا تیسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم آج دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیات۔ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ موت یعنی ڈیتھ کے لفظ کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے کیا میننگز آپ کو ملتے ہیں۔ اس میں آپ جائیں گے تو اس کے میننگز ملیں گے زندگی کا ابدی خاتمہ۔ موت کی یہ لغوی تعریف موت کی منفی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ آدمی مکمل انسان کی حیثیت سے پیدا ہو اور تھوڑی مدت زندہ رہ کے ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے، اس کی تمام آرزوئیں اور اس کی تمام صلاحیتیں اسی طرح مٹ جائیں جیسے کہ اس کا وجود اس دنیا سے مٹ گیا اور دوبارہ آنا ممکن نہ رہے۔ اگر یہ ہم تصور کریں یا یہ اس کے ہم میننگز لیں تو پھر تو انسان کہتا ہے جو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں انجوائے کر لیں اور ہر آرزو اور ہر تمنا کو پورا کر لیں اور بس صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، کیونکہ دوبارہ تو نہیں آنا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں تو دوبارہ نہیں آنا۔ لیکن اسلام اس کے مقابلے میں زندگی کا مثبت تصور پیش کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کا مطلب ہے انسان کے لیے اس کے دوسرے دور حیات کا آغاز۔ یہ لمحہ ہر عورت اور مرد پر لازماً آنے والا ہے، وہ ناقابل قیاس حد تک سنگین لمحہ ہوگا۔ موت کے بعد آنے والے اس دور حیات میں یہی موجودہ انسان ہوگا، لیکن اس کے تمام اسباب اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے ہوں گے۔ اس کے پیچھے وہ دنیا ہوگی جو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹ گئی اور اس کے آگے وہ دنیا ہوگی جہاں اس کو کامل بسر و سمانی کے ساتھ ابدی طور پہ رہنا ہے۔ دانش مند وہ ہے جو اس آنے والے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون سا شخص بہت زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے، موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی بزرگی کے مالک بن گئے۔ طبرانی کی روایت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کشتی ہلکی کر لو، سمندر بہت گہرا ہے، زیادہ سفر لے لو، راستہ بہت طویل ہے، بوجھ کم کرو اور عمل خالص کر لو، کیونکہ جانچ کرنے والا بڑا باریک بین ہے۔ تو دانش مند یہ لوگ تھے اور دانش مندی اسی میں ہے۔ آپ کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آگاہ رہو۔ عقل کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہو اور دارالخلود یعنی جنت کی طرف توجہ کرو۔ قبر میں رہنے کے لیے توشہ اور قیامت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لو۔ آپ کا فرمان ہے، اے لوگو، تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کا بہترین سامان کرنے والا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، ہوشیار اور دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کے تابع کر دے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ تو دانش مندی کیا ہے؟ دانش مندی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کے فکر آخرت آپ کو عطا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دانائی کی اصل اللہ کا خوف ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سورۃ فاطر میں آپ آیت نمبر 35 سے 37 تک پڑھتے ہوں گے اور ضرور پڑھیے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب میں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو شخص یاد دہانی حاصل کرنا چاہے وہ اس میں یاد دہانی حاصل کر لے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی کو لمبی عمر یا بڑھاپے کی عمر ملے اس کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے ہماری جتنی زندگیاں گزری اور آگے کتنی ہیں ہم نہیں جانتے، ہر دن کو آخری دن سمجھ کے اسی دن اپنے سارے معاملات صحیح کر لیں اور ایک ایک دن کو گزاریں۔ آپ لمحوں کی حفاظت کریں، گھنٹے اپنی حفاظت خود کریں گے اور دن ہم اپنی حفاظت خود کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت کی تمنا نہ کیا کرو، قیامت کا ہول سخت خطرناک ہے۔ بندے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ عمر دراز ہو اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سارا سٹارٹ میں تنبیہ باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم مومن اور کافر کی آخری وقت کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، موت کی الگ الگ کیفیت، تو پھر ہماری نظر میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم مومن کی پڑھیں گے تو ہمیں خواہش ہوگی کہ ہماری ایسی موت ہو۔ تو پھر ایسی زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سامنے رکھنا نہایت ضروری ہے، تبھی آپ مومن کی زندگی جی سکیں گے اور مومن کی موت انشاءاللہ مر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، آ کر مومن آدمی کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ مالک الموت روح قبض کرنے سے پہلے مومن آدمی کو خوشخبری دیتا ہے کہ اے پاک روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک کا منہ کھول دینے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح پر آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے، آمین۔ فرشتے آسمان کے دروازے میں دستک دیتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاک روح ہے؟ جواب میں فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس پاک روح کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتے اسے دوسرے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان اول کے فرشتے مومن آدمی کی عزت افزائی کے لیے دوسرے آسمان تک الوداع کہنے ساتھ جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر مومن کی روح کو پہلے آسمان کی طرح خوش آمدید کہا جاتا ہے، پھر تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست میں لکھ لو۔ چنانچہ اس کی روح کو جسم میں سوال جواب کے لیے دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں کیری رنگ کی موٹی چمکدار، دانت گائے کے سینگ کے برابر بڑے بڑے اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں اور اکھڑ لہجے میں پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اس کی ڈیٹیل پہ ہم جائیں گے، ابھی ہم صرف مومن اور کافر کی موت کی کیفیت ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب دینے اتنے آسان نہیں ہیں۔ جب ان سوالوں کے جواب پہ میں آؤں گی پھر میں آپ کو اس کو انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے تھوڑے سے علم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو وہاں پہ میں بتاؤں گی کہ ان کے جواب کون دے سکے گا اور کس طرح دے سکے گا۔ قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود مومن آدمی کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ بعض اہل ایمان کو سوال جواب کے وقت سورج غروب ہوتے دکھائی دیتا ہے، چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے نماز عصر ادا کر لینے دو، پھر میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ سوچیں یا رکے جو نماز پڑھتے ہی نہیں
وہ کیا کہیں گے وہاں۔ بہرحال سوال جواب کے بعد جہنم کی طرف سے ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر 70 ہاتھ حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کی چاند جیسی چاندنی سے منور کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار آرام دہ نرم و نازک بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس خوبصورت چہرے والی خوشبودار لباس پہنے ایک ہم نشین آتا ہے۔ مومن اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام اور انعام کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے اے اللہ میرے رب قیامت جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام سے آگاہ کر سکوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں اچھا اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، واپس جانا تو ممکن نہیں۔ چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ یہاں سے سفر آخرت کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اس کی تفصیل بعد میں کبھی آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے۔ اللہ ہمارا کوئی پیارا ہم سے نہ بچھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت کو فقیری سے پہلے، فار البالی کو مشاغل سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ میری ایک سمپل سی زندگی ہے لیکن جس لمحے میں دیکھتی ہوں اب کوئی کام نہیں، ٹائم بچ گیا ہے، تو بجائے میں فیس بک دیکھوں، بجائے میں ٹی وی کھولوں، میں جلدی سے کوئی نہ کوئی دینی کام کر لیتی ہوں، لکھنے کا، پڑھنے کا، ریکارڈنگ کا، تاکہ اگر اچانک فرشتہ اجل آ جائے تو کچھ تو ہو جائے، کچھ تو چھوڑا جائے، کچھ تو لکھا ہوا پیچھے رہ جائے، کچھ تو ریکارڈ ہوا ہوا لوگوں تک پہنچ جائے۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ چلیں ریسٹ کر لیتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، اگلا لمحہ آنے والا کتنا مصروف ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ کون اچانک خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے، کس کی ڈیتھ کی خبر آ جائے، یا جیسے شادیوں پہ جانا، یا اچانک کسی کی عیادت کے لیے نکلنا پڑ جائے، تو آپ کہتے ہیں میرا تو لیسن ہی نہیں تیار ہوا، میری تو ابھی لیکچر کل سینڈ ہونا تھا، یا میں نے سبق سنانا تھا، یا میں اس وقت میرا قرآن رہ گیا۔ آپ ایسے ٹائم ٹیبل بنائیں کہ روز کے کام تو کر کے رکھیں لیکن ابھی وقت ہے تو اسے استعمال کریں، ابھی تندرست ہیں تو زیادہ کام کر لیں، کیونکہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جو بڑا ڈھارس باندھتی ہے کہ بیماری کے وقت پھر وہی اذکار آسمانی دنیا پہ جا کے اس بندہ مومن کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو موت سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لو، بیماری، بڑھاپے اور رکاوٹوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق جوڑ لو، اسے مضبوط کر لو، تم نیک ہو جاؤ گے۔ صدقہ کثرت سے دیا کرو، تمہاری تعریف کی جائے گی، رزق بڑھے گا، مدد کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی ہوگی۔ نیکی کا حکم کرتے رہو، آسانیوں سے نوازے جاؤ گے اور برائی سے روکو، مدد کی جائے گی۔ اے لوگو تم میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کا بہترین سامان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل مندی دے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس بہت بھر گئے، یہ عقل مندی نہیں کہ آپ کے 10 گھر بن گئے، یہ عقل مندی اور ہوشیاری نہیں ہے کہ آپ کے دروازے پہ 4 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ آپ ضرور کریں، محنت کریں، فیکٹریاں کارخانے لگائیں، جہاز خریدیں، لیکن اصل عقل مندی کیا ہے کہ ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ اب دیکھتے ہیں کافر کی موت کا وقت۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اسے اے خبیث، اے مغضوب روح کے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں۔ اسے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ کافر کی روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، فرشتے سے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ
گیلی اون سے زبردستی کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا گیا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں۔ سورۃ نازعات آیت نمبر 1، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی مگر فرشتے سے زبردستی نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 93 میں، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ موت کی جان کنی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَةِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پیدائش میں رسوا کو عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، منہ موڑتے تھے۔ اس وقت کافر کی روح سے اس قدر غلیظ بو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے انتہائی مکروہ بدبو آتی ہے۔ فرشتے جب اسے آسمان کی طرف لے کر جانے لگتے ہیں تو آسمان کے فرشتے وہیں سے اس کی بدبو محسوس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خبیث روح آسمان کی طرف لائی جا رہی ہے۔ جب موت کے فرشتے کافر کی بدبودار روح لے کر آسمان اول پر پہنچتے ہیں تو دستک دینے پر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ جواب میں موت کے فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہیں۔ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث جسم کی خبیث روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے ذلیل کر کے واپس زمین پہ بھیج دو۔ چنانچہ فرشتے اسے آسمان اول ہی سے زمین پہ پٹک دیتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین یعنی قیدیوں کی فہرست میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح سوال جواب کے لیے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ قبر میں منکر نکیر جب کافر کے پاس آتے ہیں تو سخت خوف اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ منکر نکیر پوچھتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ کافر جواب میں کہتا ہے لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اگر منافق تو یہ جواب دیتا ہے میں نے جو کچھ لوگوں کو کہتے سنا وہی میں بھی کہتا ہوں۔ کافر یا منافق کے اس جواب کے بعد جنت کے دروازہ کھول کر اسے جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے وہ جو جنت میں اس سے اللہ نے تمہیں تمہارے کفر اور نفاق کی وجہ سے محروم کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے اسے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسے جہنم میں اس کی قیام گاہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ اندھے اور بہرے فرشتے اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس سے لوہے کے گوزوں سے مارتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم اغفر، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوز اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ کافر پر 99 ازدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قبر کا ازدہا اس قدر زہریلا ہوتا ہے اگر زمین پر وہ ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے۔ ان عذابوں کے ساتھ ایک اور عذاب بھی کافر کو دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قبر کی دیواریں بار بار کافر کو شکنجے کی طرح اپنے درمیان جکڑتی رہتی ہیں۔ ہر بار اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دسا دی جاتی ہے۔ یہ سارا عذاب قیامت تک کافر کو ملتا رہتا ہے۔ قبر میں کافر کے پاس ایک انتہائی بدصورت، بدبودار اور ڈراؤنی شکل کا انسان آتا ہے۔ کافر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں اور تجھے برے انجام کی خبر دینے آیا ہوں۔ کافر خوفزدہ ہو کر کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یوں کافر موت کے لمحے سے ہی اللہ کے عذابوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور قیامت قائم ہونے تک مسلسل ان عذابوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سوال جواب کے بعد مومن آدمی کی روح کو علیین میں ٹھہرایا جاتا ہے جبکہ کفار، منافقین اور مشرکین کی ارواح کو سجین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے علیین کتاب کا نام بھی ہے جن میں اہل ایمان کے نام درج کیے جاتے ہیں اور جگہ کا نام بھی ہے جہاں اہل ایمان کی ارواح قیامت تک قیام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، ہماری ارواح کو اتنا نیک اور پاک کر دے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سجین کتاب کا نام بھی ہے جس میں کفار اور مشرکین اور منافقین کے نام لکھے جاتے ہیں، اور سجین جگہ کا نام بھی ہے
جہاں کفار اور مشرکین کی ارواح قیامت تک قید کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ ہم سب اپنے رب سے اس عذاب کی جگہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کے فکر آخرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔